جو آیت آیا آپ نے اس کا ترکیب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آیت ہے میں جو بولوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں، واصنع الفلک باعیننا، اس کا ترجمہ کرو، واصنع الفلک باعیننا، اعیننا کا ترجمہ کرو، ہمارے آنکھوں کے سامنے. اعین کس کو بولتے ہیں؟ دو آنکھ کو بولتے ہیں یا دو سے زیادہ؟ بس یہ تو دو کو بولتا ہے، دو کو بولتا ہے اعین. قرآن کا مطلب جھوٹ بولتا ہے، قرآن کا مطلب جھوٹ بولتا ہے. ایک کر رہا ہوں خاموش ہے، مشرک شیخ نہیں، اعین بولو کس کو بولتے ہیں؟ ہاں جی شیخ صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت صحت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں عری صاحب. الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. آپ کیسا ہے؟ طبیعت صحت کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اب بولو جی، آج میری تقریر سنی آپ نے نہیں سنی؟ بہت انتظار. تقریر سنی میری آج نہیں سنی آپ؟ نہیں، بس یہ آخر میں ہم آ گیا ہے. تو اب سن لیتے نا بھائی، سن لیتے. اب میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا، دیکھو کہ مذہب دیوبندی کے اکابر نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا، قبور سے مدد لینا یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لینا اس میں. یہ تو سسٹم ایسا ہے. یہ دیوبندیوں کے اکابر نے اپنی کتابوں میں بار بار لکھا ہے کہ قبروں سے اور اہل قبور سے مدد لینا یہ بالکل جائز ہے. اب آپ کیا کہتے ہو؟ وہ مشرک کرتا ہے، دیوبندی سب مشرک ہیں. یہ مخلوق کا کتاب ہے، اس میں لوگ بریلوی مشرک لوگ اپنا ہاتھ ملاتے. دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں، دو نمبری بریلوی کی نہیں کر رہا، اس کی کر رہا ہوں نا، دیوبندیوں کی، وہ بھی مشرک ہے. یہ جو آپ نے ہم نے نہیں سنا، جو آپ کہتا ہے کہ اکابرین دیوبند نے یہ کہا، اکابرین دیوبند نے اس کو بھی شرک بھی کہا. یہ بات دیکھو، یہ اگر شرک کہا نہیں، شرک نہیں کہا نا، اکابر دیوبند نے شرک نہیں بولا، آپ جو کہہ رہے ہو. اکابر دیوبند نے اس کو عین ایمان کہا ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد لیں. دیکھو میں دکھاؤں آپ کو، ایک دفعہ پھر دکھا دیتا. آپ نے کہا کہ آپ نے میری مجھے نہیں دکھاؤ، مجھے ہم کو اپنا، میں آپ کے ساتھ آپ کا عقیدے پر مناظرہ کرتا ہوں. آپ کیا مناظرہ کریں گے؟ آپ تو مناظرہ کے عادی نہیں ہے نا، آپ مناظرہ کتاب کو ہم دیکھو، یہ تفسیر عثمانیہ، شیخ الاسلام حضرت غلام شبیر احمد عثمانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، ملاحظہ کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی شرح میں. اب سن لو ایک منٹ کے لیے، دیکھو یہ کیا لکھتا ہے اگر کسی مقبول، صرف اللہ سے استعانت، اس کی شرح میں لکھتا، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالی ہی سے استعانت. اب بولو، یہ دیوبندیوں کا امام ہے غلام شبیر عثمانی. کہہ دو ایک مشرک ہے، کہہ دو. آپ ایسا کرو بھائی جان، آپ اپنا عقیدہ پہ ہمارا ساتھ مناظرہ کرتا ہے یا پھر راہ فرار اختیار کرتا ہے؟ دیکھو، اب اگر آپ تکفیر کرتے ہو نا تو سب کی تکفیر کرو نا. یہ سب اس کے نیچے آتا ہے. آج ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کا اپنا مکتب کیا ہے؟ خود دیوبندی ہو آپ، کیا چیز ہو؟ دیوبند میں ادھر بہت فرقے ہوتے ہیں. ادھر آپ کا کیا فرقہ ہے بھائی؟ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو اس قبر پرستی و شرکیات کے خلاف. ہاں بھائی، تمہارا فرقے کا کیا نام ہے؟ تمہارے اکابر کیا ہیں؟ تمہیں تو آپ کو تو عبارت پڑھنا آتا ہے. اشاعت التوحید و سنت ہمارے فرقے کا نام. یہ تو میں نے آج تک نہیں سنا. اشاعت توحید یہ کوئی پارٹی ہوگا؟ یہ کوئی پنچپیری؟ ہاں پنچپیری. یہ پنچپیری یہ تو سب قائل ہے نا اس کے استعانت وغیرہ. پنچپیری سخت شرکیات کے مخالف ہے. نہیں ہے پنچپیری سب دیوبندی ہے نا، پنچپیری سب دیوبندی ہے. دیوبندیوں کے اندر ایک پرست دیوبندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے یہ دیوبندی جو آپ اس کی تکفیر کریں گے. ہمارا جو اس قبر پرستوں کے ساتھ یہ قبر کی پرستش تو کوئی نہیں کرتا نا. یہ ساتھ مناظرے موجود ہے. قبر کی پرستش تو کوئی نہیں کرتا نا، وہ تو آپ کی غلط بیانی ہے. یہ قبر پرستی ہے جو مردہ سے عبادت کرتا ہے، یہ قبر پرستی نہیں ہے. یہ دیکھو، یہ عقائد اہل سنہ المسمى المہند علی المفند شیخ خلیل احمد سہارنپوری، یہ خرافات کا مجموعہ ہے، یہ خرافات کا مجموعہ ہے. دیکھو آپ کہتے ہیں نا، یہ دیوبندیوں کا امام ہے، یہ کہتا ہے وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ من الروحانیت المشائخ الأجلة ووصول الفیض الفیوض الباطنیہ من صدورهم او قبورهم فیصح علی الطریق. اچھا، آپ اس کے عبارت کو تم پڑھو. مجھے لگتا ہے آپ کو عبارت نہیں پڑھنا آتا. مجھے جو لگتا ہے نا قاری صاحب کہ آپ کوئی عالم نہیں ہو، اس کو پڑھو ذرا تم اعراب کے ساتھ پڑھنا. ہم اس کتاب کو مانتا نہیں ہے کہ وہ کس کا کتاب. ابے چھوڑو، نہیں مانتا، پڑھنا تو آتا ہے نا، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ ایسا کرو بھائی جان، ہر بار ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے آتا ہے. آپ کئی بھائی پہلے پتہ تو چلے نا کہ آپ عالم ہیں، آپ کو پڑھنا آتا ہے. یہ پڑھ کے سناؤ. ہم علامہ عصر نہیں ہے. چلیں طالب علم صاحب اس کو پڑھو. طالب العلم ہے، اس کو پڑھو ذرا.
کیا لکھا؟ آپ نے بتایا پھر بھی ہم تو آپ پڑھو نا اعراب کے ساتھ، اعراب صحیح اعراب کے ساتھ آپ پڑھو اسے بارہ. ہم نہیں یہ بہت آسان عبارت ہے، بہت آسان عبارت ہے. چھوٹا چھوٹا ہے، چھوٹا چھوٹا وہ بہت چھوٹا ہے. ہم آگے آ جاؤ. چلو میں اس کو فل اسکرین کروں. ہمارا موبائل میں بہت چھوٹا ہے. او قبورهم فيصح على طريق المعروفة من اهلها یا کیا یہ خواصها، غلط پڑھا. یہ ہم نہیں دیکھ سکتے. پڑھو پڑھو تم پڑھو کیا لکھا. چلو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے. الحمد صرف قرآن. چلو میں کھول لیتا ہوں، میں کھول لیتا ہوں. جو آیت آیا آپ نے اس کا ترکیب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی آیت آیا میں جو کھولوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دیکھو یہ بھائی جان اعوذ باللہ. چلیں یہ قرآن کی جو آیت آئی ہے سورہ مبارکہ نحل ہے، آیت نمبر 35 ہے. اس کا ترکیب کرو. امداد من الاموات پر مناظرہ ہے یا ترکیب پر؟ اگر آپ کے اندر علمی زور ہے پھر اس کے لیے وقت مقرر کرو، پھر ہم آپ سے امتحان دیکھو. لیتے ہیں، آپ مناظرہ شیخ صاحب اس کے لیے مناظرہ ہوگا اہل علم سے. جس کو پڑھنا نہیں آتا کہتا ہے یہ چھوٹا ہے. اب قرآن تو پڑھنا آتا ہے نا. ہم آپ کے ساتھ وقت مقرر کرو. چلو ابھی بسم اللہ میں جو ایک آیا لیتا ہوں نا قرآن کا، آپ بھی ترکیب کرو میں بھی ترکیب کروں. متعین کرو. متعین کیا؟ سورۃ النحل آیا نمبر ہے، آیا نمبر ہے 35. اس کو ترکیب کرو. بھائی جان قرآن یہ مناظرے کا اصول ہے. نہیں آتا، نہیں ہم کو نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. بس ہم مناظرہ میں صرف موضوع مناظرہ پر بات کرتے ہیں. جب پڑھنا نہیں آتا، جب پڑھنا نہیں آتا بھائی یہ الصرف ام العلوم اتنا بار ہے ابو آپ مجھ سے فراری. یہ کیوں راہ فرار کا بانی اختیار کرتا ہے آپ؟ راہ فرار نہیں ہے مولوی صاحب. کئی بار میں نے آپ کو دیکھو قرآن فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلین سے فرار اختیار کرو. کو کہتا ہے ہاں آپ مشرک کو جاہل کہتا ہے. آپ مشرک ہو نا، آپ بدترین مشرک ہو. آپ نہ مشرک بھی ہو جاہل بھی ہو، دونوں. قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اب سن لو. اللہ میں نے آپ کو شیخ مجھے بتاؤ اللہ آسمان میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. امنتم من فی السماء. اللہ آسمان میں، ٹھیک ہے نا. الرحمن علی العرش استوى. اس موضوع پر بات کرتا ہے. اب کون سا موضوع پر بات؟ ہمارا جو اللہ بتاؤ اللہ کے ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن نے اللہ رب العزت نے کہا بل یداہ مبسوطتان. اچھا اور کیا بولا ید کے متعلق؟ لما خلقت بیدی یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود. نہیں دیکھو ابھی ہاتھوں کے متعلق بات کریں. ہم وہ صفات اللہ کو مانتا ہے جو اللہ نے اپنا کتاب میں اپنا آپ کے لیے ثابت کیا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ترجمہ کرو اس کا. میں نے آسمان اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایدن تسنیہ ہے، مفرد ہے یا جمع؟ جمع ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ یہ بھی جمع ہے، اس کو بھی مانا. وَإِنَّا ایک نہیں ہے. وَإِنَّا ابھی دیکھیں جوارح کی بات ہو، جوارح کی بات ہو رہی ہے. جوارح اللہ آپ کے رب کے اللہ کی معرفت ضروری ہے کہ نہیں ہے جیسے قرآن نے بولا ہے؟ بالکل جیسے قرآن نے بولا ہے نا، جیسے حدیث نے بولا ہے. قرآن و سنت میں جو معرفت ہے وہی ہے، کوئی اور تو نہیں بنا سکتے نا. بالکل بنا سکتے ہیں. ہم تو شیعہ تو نہیں ہے. بالکل ہم اب آپ مجھے بتاؤ جب معرفت دیکھو شیخ صاحب اب سوال کا جواب دے دو. شیخ صاحب جب معرفت قرآن وہ اللہ کی واجب ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا وہ تو ہے ہی کافر مشرک، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے خدا میں کی کتنی ہاتھ ہیں قرآن میں حدیث میں؟ ہاتھ کتنے ہیں اس کے؟ 2 ہاتھ ہے. 2 ایدن کون سا صیغہ ہے؟ سن آسن. آپ ید حقیقی اللہ کو نہیں مانتا ہے. ید حقیقی ہم مانتے نہیں اس لیے کہ لوازم جسم ہے. بالکل جسم مخلوق ہے. اگر ید حقیقی ماننا نعوذ باللہ، اگر کوئی کہے کہ یہ ید کے معنی میں ہے تو ہے. اگر یہ کہے کہ اللہ جیسا جس طرح اللہ کے ساتھ لائق ہے وہ اسی طرح ہاتھ اللہ کا ہے. اگر آپ کوئی یہ کہے، آپ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے کس لیے یہ لوازم جسم ہے اس لیے وہ کافر ہے. تو اگر کوئی یہ مجازی جسمی معنی پھر کیسا ہے؟ وہ پھر مشرک نہیں ہے، پھر شیعہ جیسا مسلمان ہے. اگر بالکل یہ کیونکہ یہ ہمارے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صفی آپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں. اب ہم دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ یہ واضح ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا پہلے آپ بتاؤ، آپ کہتے ہیں حقیقی ہاتھ ہے. سوال آپ سے میں نے یہ کیا، دیکھو اگر سوال کا جواب نہیں دو گے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، میں کاٹ دوں گا. چالاکی نہیں کروں گا. آپ کے رب کے آپ دیکھو سوال سن لو، آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟
بتاؤ. لما خلقت بيدي ادھر دو ہاتھوں کا ذکر. والسماء بنيناها بأيد. وہ اس یہاں پر پہ محمول کتنا ہے, ایسے یہ محمول پر ہے. محمول ہے. کیوں کیسے دلیل دلیل کیوں یہی دلیل ہے, کیوں یہی دلیل دلیل ہے. بھائی کیوں حمل کرتے ہو قرآن میں بہت جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 سے زیادہ ہاتھ ہیں, 2 سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَإِنَّا وہ الگ ہے, اور ہم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, وہاں پہ ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی. اور دیکھو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا اِنَّا لَمُوسِعُونَ کا کیا مطلب ہے, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ادھر بھائی جان حسن علیاری, یہ موضوع سے موضوع کے ساتھ آج موضوع میں آ جاؤ. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ. تم دیکھو جب تک تم اپنا عقیدہ رب کے متعلق نہیں بتاؤ گے اور چھپاؤ گے. میں نے اچھا تیرے رب کے کتنے ساق ہیں, کتنے پیر ہیں؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود. جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا پلیز. کتنے ساق؟ میں نے جواب دیا. کتنے ساق؟ کتنے ذکر نہیں ہے, جو ذکر ہے اس جو مذکور ہے, جو مذکور ہے صرف ایک پیر, جو مذکور ہے صرف ایک, جو مذکور ہے اس پر ہمارا تو اس کے رب کی حالت یہ دیکھو عزیزو, ہاتھ کئی ہیں, ہاتھ کئی ہیں, ہاتھ بہت زیادہ ہیں, پیر ایک ہے. لنگڑا, لنگڑا رب کا, لنگڑا اس کو کہتے ہیں لنگڑا. اچھا ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اس کا ترجمہ کرو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اعیننا کا ترجمہ کرو. ہمارے آنکھوں کے سامنے. اعین کس کو بولتے ہیں؟ 2 آنکھ کو بولتے ہیں یا 2 سے زیادہ؟ بس یہ تو 2 کو بولتا ہے. 2 کو بولتا ہے اعین. قرآن کے مطلب جھوٹ بولتے ہیں, قرآن کے مطلب جھوٹ بولتے ہیں. ایک ان کا رب جائے خاموش, ایک منٹ. نہیں مشرک دیکھو, مشرک دیکھو, مشرک شیخ ایسا نہیں ہوتا ہے. اعین بولو کس کو بولتے ہیں؟ ہم کو بھی نمبر دے دو, ہم کو نمبر دے دو. وہ بتاؤ جی بسم اللہ, اعین کس کو بولتے ہیں؟ ہم کو نمبر دے دو. اب ویسا بھی ہم کو نمبر نہیں دیتا ہے, پھر ایسا موضوع پہ بات نہیں کرتا ہے. گپ ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے. آپ بات نہیں کریں گے, دیکھو اپنے رب کے صفات کے متعلق نہیں بات کریں گے. ہم تمہارے رب کو جاننا چاہتے ہیں. آپ دیکھو آپ کے رب جو ہے نا شیخ صاحب, شیخ صاحب مجھے آپ کے رب کے کتنے آنکھ ہیں؟ اعین کو آپ نے کیوں بولا کہ اس کا مطلب 2 ہے؟ جان ہم 2 باتوں کے لیے وقت ہم کو چھوڑو. اعین جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے؟ یہ تو 10 سے زیادہ ہے بھائی جان, یہ تو 10 سے زیادہ ہے. 2 ہاتھ, 2 بات ہے, 2 آنکھیں ہے بس. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ 2 آنکھوں کو ثابت کرو قرآن سے, 2 آنکھوں کو قرآن سے ثابت کرو. اللہ سنا لہری. نہیں یہ بات کر رہی بیکار ہے آپ سے. جب اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرو گے نا, جب اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرو, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اس موضوع پر ابھی بات کرتا ہے, اس موضوع پر ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ توحید پہ بات کریں گے نا. آپ بالکل بت پرست ہو, آپ بدترین مشرک. ہم اس کے ساتھ کس موضوع پر بات کرتے ہیں؟ آپ کے رب کے کتنے آنکھ ہیں؟ بسم اللہ. اللہ نے متعین نہیں کیا. اعین کا ترجمہ کرو. نہیں, تعداد نہیں بتایا ہے 10 سے زیادہ, جمع کثرت ہے 10 سے زیادہ. شیعوں کا رب کا کتنا آنکھ ہے؟ آنکھ ہی نہیں ہے, آنکھ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جسمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جسمی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ آپ کے رب کا جو وجہ ہے, سب مسلمان, سب صرف شیعوں کا نہیں ہے, سب مسلمانوں کا وجہ ہے. احناف کا بھی وہ بھی نہیں کہتا اللہ کی آنکھ ہے. معاشرہ ماتریدیہ کوئی نہیں کہتا اللہ کی آنکھ ہے, تم کہتے ہو نا. وہ سب کہتا ہے وما يعلم تأويله الا اللہ. وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہو. اچھا آپ کے رب کے کتنے آنکھ ہیں؟ کیوں جواب نہیں دے رہا؟ اس لیے محال ہے, رب نے ذکر نہیں کیا کہ محال کیوں ہے. اعین کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. آپ نہیں تو بات کا, آپ کہتا ہے رب کا ہاتھ محال ہے. کیوں محال ہے, کیا دلیل ہے آپ کے ساتھ؟ کیا چیز محال؟ آپ کہتا ہے رب کے لیے ہاتھ ماننا محال ہے, ہاتھ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وہ دیکھو وہ آپ کے عقل سے باہر ہے, وہ یہ باتیں یہ عقلاء کے لیے ہوتی ہیں نا. آپ خشیت سے, آپ سے میں عقلی دلائل بیان کروں, یہ آپ کے لیے آپ کی سطح سے باہر ہے. یہ تکلیف ما لا یطاق ہوگا. تکلیف ما لا یطاق سمجھتے ہو؟ تکلیف ما لا یطاق کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے تکلیف ما لا یطاق؟ جس کے آپ کے یعنی آپ کے استاد وس خبر نہ د پښتو میں ہاں استاد وس خبر نہ د, یہ عقلاء کے لیے ہوتا ہے نا. عقلاء کے لیے باتیں ہوتی ہیں, پاگلوں کے لیے نہیں ہوتی. آپ کے لیے وہی ابن تیمیہ کا, آپ کے لیے وہی شیعہ کا رب نہیں ہے, ایک وجہ ہے. دیکھو پہلے شیخ صاحب پہلے دیکھو بس ختم ہے. یہ اپنے رب کے متعلق بات نہیں کرے گا بھائی. اس کا رب بالکل ہندوؤں والی رب ہے. وہی وشنو جو آسمان ہے نا, کئی ہاتھ ہیں ہندوؤں کا جو رب ہے آسمان.
ہم آپ کے چہرہ ہے، ساتھ سر ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ شیعہ کے پاس دو راستے ہیں، یا یہ مانو کہ شیعوں کا ائمہ معصومین نعوذ باللہ العیاذ باللہ ختم ہے، ایمان ہے، یا یہ مانو کہ شیعہ کا بنیاد مذہب جھوٹ ہے. یہ دعویٰ چلیں بھائی آپ اپنے فرقے کے کسی عالم کو لے کے آؤ نا جس کو بات کرنا بھی آتا ہو، ہم اس سے عالم بات ہیں، کریں. آپ کے بس عالم نہیں ہو نا، میں نے آپ کو کہا نا، میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کی آیت لے لو، اس کی ترکیب کرو نا، وہ تو آپ کو آتا نہیں ہے. ایک منٹ میں کہتا ہوں آیون کا ترجمہ کرو، ترجمہ تو آپ کو آتا نہیں ہے. چلو جی آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، اس لیے